السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کیا ہم نے اس لڑکے کی کہانی نہیں سنی ہے جس کا ہاتھ پتیلے کے منہ میں پھنس گیا تھا؟ تو آئیے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار ایک بچے کا ہاتھ ایک تنگ پتیلے میں پھنس گیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہیں نکال سکا، جب تک کہ ساری کوششیں ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے درد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سب نے کہا، اب دھات والے کے پاس جا کر اسے کاٹوا دو۔ اس کے والد نے اپنے روتے بیٹے کو تسلی دی اور کہا، نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ کیا ہاتھ پہلے ہی داخل ہوا ہے؟ تب ہمیں اس سے باہر لے جا کر کوشش کر سکتے ہیں۔ بیٹا، جب ہم پیالہ کھینچنے کی کوشش کرتے رہیں تو آپ کو اپنی انگلیوں کو زیادہ سے زیادہ قریب سے تھام کر اپنے ہاتھوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب والد نے یہ کہا تو بیٹا اس وقت تک کی پریشانیوں کو بھول گیا اور حیرت زدہ ہو کر پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پتیلے میں سکوں کو لینے کے لیے اس میں ہاتھ رکھا اور میں اس میں پھنس گیا۔ اگر میں سیدھے انگلیاں تھام لوں تو کیا ہاتھ سے سکے نہیں گریں گے؟ آس پاس کے ہر شخص معصوم لڑکے کی باتوں پر ہنس پڑے۔ کیا آپ اس بچے کو یاد کر کے ہنستے ہیں؟ کیا ہم بھی واقعتاً ایک لحاظ سے اس کی طرح نہیں ہیں؟ دنیا کے پتیلے میں ہاتھ ڈال کر ہم میں سے اکثر سب کچھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس ہاتھ میں کیا ہے؟ رقم، شہرت، طاقت، سہولیات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی نہیں چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ان سب سے بھاگنا ہوگا۔ نقطہ یہ ہے کہ آخرت کے احساس کے بغیر ان میں پھنسے ہیں کیا؟ جب کچھ لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو احساس جرم کے ساتھ ہاتھ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے اور اپنی انگلیوں کو قریب کر کے نہیں رکھتے۔ کافر کے مرنے کے نقشہ قرآن اس طریقے سے بتاتا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا۔ پیارے بھائیوں، مار پیٹ کے بغیر خوشی کے ساتھ، کھلی بازوؤں کے ساتھ ہم آخرت کے سفر پر جائیں۔